الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
کسی بھی عمل کے نیکی بننے کے لیے جن چیزوں کی بنیادی طور پر ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک اس کا نیت کے اعتبار سے خالص ہونا ہے۔ کرنے والے کی نیت وہ درست ہو۔ درست سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے کام کرے، اس کے اندر کوئی دوسری چیز حتیٰ کہ اس کا نفس بھی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق گزارشات جو ہے وہ آپ حضرات نے سنی تھی اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو چیز عمل کی قبولیت اور اس کی صالحیت کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل شریعت کی روشنی میں ثابت شدہ ہو، اس کے اندر انسانی عمل دخل نہ ہو، اور پھر وہ ثواب پر منتج ہو۔ بندہ وہ عمل کرے اور اس کا مطلب، اس کا ارادہ دل میں یہ بھی موجود ہو کہ اس کے بدلہ کے اندر اس کی آخرت کی زندگی میں بہتر بدلہ ملنے والا ہے، ثواب حاصل ہو۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حوالوں سے بیان فرمایا ہے۔ اگر صرف روزے ہی کو دیکھا جائے تو اس کے متعلق فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، یعنی جہاں ایمان کا تذکرہ ہے، اب ایمان کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو میں نے بیان کیا ہے، تو خاص طور پر کہا احتساب بھی ہو، یعنی آخرت کے اندر اس کے بدلے کا یقین ہو، اس دنیا کے اندر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں عنایت کر دے تو وہ اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، ورنہ اس دنیا میں بدلے کی خاطر جو ہے وہ انسان کام نہیں کرتا۔ یعنی اس کی غرض جو ہے وہ محدود نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا و آخرت کی بھلائیاں اگر اکٹھی کرنا مقصود ہو اور پھر اللہ کی رضا مطلوب ہو اور وہ چیزیں حاصل ہو جائیں اور یقیناً حاصل ہوتی ہیں تو پھر یہ نیت رکھنا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے اور اللہ ہی کے درمیان ہے، اس میں کوئی دوسرا بندہ کسی طرح شریک نہیں ہوتا۔ یعنی یہ وہ عمل ہے جس میں انسان ریا سے محفوظ رہ سکتا ہے اگر وہ اس کو جو ہے وہ اس کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے اور اس کے حقوق جو ہے وہ ادا کرے، تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے حصول کے بعد اور کامیابی کے بعد انسان کے لیے جو ہے وہ واقعتاً دوبارہ سے ایک ایسی صالح اور نیک انسان والی زندگی شروع ہو سکتی ہے جو اس سے پہلے اسے جو ہے وہ میسر نہیں تھی۔ خیر، اس وقت جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ کہ سنت طریقہ کیا ہے، یعنی وہ مسائل کیا ہیں، وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو تشریح کرتے ہیں، جو چیزیں قابل وضاحت ہیں وہ احادیث اور سنت کے اندر کس طرح پائی جاتی ہیں اس روزے کے حوالہ سے، تو وہ بنیادی مسائل یا ان کی طرف اشارات وہ سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر موجود ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں۔ یہ پورا رکوع ہے جس میں روزہ اور اس سے متعلقہ چیزوں کو بیان کیا گیا۔ ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ نے کہا اے ایمان والو، تو یہ میں نے بات عرض کی تھی، اگرچہ بعض صحابہ کے کچھ آثار بھی آتے ہیں، وہ اس میں کچھ جو ہے وہ ذوف ضرور ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب یہ بات ہو اے ایمان والو تو بندے کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی بلا رہا ہے، کوئی مخاطب کر رہا ہے اور کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اللہ کسی کو بلائے اور جس کو بلایا جا رہا وہ بندہ ہو، بندہ مومن ہو، تو پھر اسے کہا اے مومنو، یعنی یہ تمہارے لیے کوئی خاص بات ہے، اس میں دوسرے شریک نہیں ہیں۔ تو فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے ہی یہ بات کہی کہ کہیں مومن مسلمان اس کو بوجھ نہ محسوس کریں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ الامساک والامتناع عن شہرتی،
ان شہوتي البطن والفرج، یعنی یہ بطن و فرج ظاہری اعتبار سے بھوک جو ہے اس کی بھی قربانی دینا، خواہشات کو مٹا کر رکھنا یا دبا کر رکھنا اور اس سے رکنا، یہ بظاہر تو کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن فرمایا اگر تم یہ کام کرو بنیت التقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا۔ تو فرمایا یہ ایسا کام ہے جو صرف آپ پر جو ہے وہ عائد نہیں کیا گیا، کتب علی الذین کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ پہلی امتوں کے اندر بھی تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اس پر عمل مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، پہلی امتیں یہ کرتی رہی ہیں اور اب بھی کسی نہ کسی صورت کے اندر وہ اپنے طور پر اس کو جو ہے وہ کر رہی ہیں، اگرچہ وہ جو شریعت کے احکامات آسمان سے ان کے لیے اترے تھے اب وہ اس پر کاربند نہیں ہے۔ خیر آگے فرمایا ایام معدودات، مزید تسلی فرمائی ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، چند دن ہیں، یہ کوئی سارا سال نہیں ہے، گنتی کے چند دن، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک مہینہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا رمضان کا شروع جو ہے احسو ہلال شعبان علی رمضان، شعبان کے چاند کا وہ دیکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی ترتیب جو ہے اس کو سامنے رکھ کے پھر اپنے روزے اور رمضان کا فیصلہ کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا لا تصوموا حتی تروا، جب تک تم یہ چاند دیکھ نہ لو روزہ نہ رکھو۔ فإن غم علیکم، اور اگر جو ہے وہ بادل زیادہ ہیں اور مطلع جو ہے وہ صاف نہیں ہے، ابر آلود ہے، کوئی رکاوٹ ہے اس چاند کے دیکھنے میں، تو پھر فرمایا فقدروا لہ، اس کا اندازہ کر لو۔ کیا اندازہ کر لو؟ کہ کون سا دن ہے، کتنے دن جو ہے وہ پیچھے گزر گئے ہیں، کتنے دن باقی رہتے ہیں۔ دوسری جگہ اس کی جو ہے وضاحت آتی ہے الشہر 29 یوما، یعنی وہ دن جو ہیں وہ 20 اور 9 ایک مہینے کے ہیں، مطلب 29 دن کا۔ الشہر 29 لیلۃ، ایک تو یہ بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کم از کم کیا ہے 29 دن، یعنی یہ جو اس وقت بھی لحاظ رکھا جاتا ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ 29 دن جو ہے اس کا لحاظ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین سے جو ہے وہ ایلا کیا، الگ جو ہے وہ ہونے کے لیے قسم اٹھا لی تھی، تو 29ویں دن جب حضور حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی ایک مہینے کی، ابھی مہینہ نہیں ہوا، تو وہاں وضاحت کی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، لہذا وہ شعبان کی 29 تاریخ جو ہے وہ دیکھیں، اگر پھر بھی وہ نظر نہیں آتا تو اس کی رویت جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، پھر اس رویت کے نہ ہونے کی وجہ سے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، یعنی وہ تاریکی ہے، کسی طرح جو ہے وہ مطلع اس قابل نہیں ہے کہ وہ چاند جو ہے وہ نظر آ سکے۔ آج کل تو خیر حساب جو ہے وہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش بھی ہوئی ہے یا نہیں، پھر پیدائش کے بعد اس کی رویت ممکن بھی ہے یا نہیں، تو ان وسائل سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی رویت وہ ہونی چاہیے، یعنی رویت جو ہے وہ ضروری ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنے مہینے کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان یا روزہ جو ہے وہ شعبان کی تاریخ کا حساب کرنے کے بعد پھر اس مہینے کو شروع کرنا ہے۔ اب اس کے متعلق پھر کسی وقت عرض کریں گے کہ یہ مسائل کہ رویت کے اندر اعتبار جو ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے اور پھر کب جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے اور سب مسلمانوں کو اس پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال جب مسلمانوں کے جمہور زیادہ تر لوگ فیصلہ کر لیں ان کی اقتداء کرنی چاہیے، ہر بندے کا یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، اور پھر یہ کہنا کہ میں نے جو ہے وہ تو دیکھا نہیں ہے یا فلاں نے جو ہے وہ بھی دیکھا ہے، دوسرے جو ہے وہ اس کا اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ اس کا لحاظ نہ رکھیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دن کا آغاز کریں، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے اس کا اختتام کرنا چاہیے۔ بہرحال فرمایا ایام معدودات۔ اب اس وقت بعض دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں 40 دن کا اکٹھا روزہ رکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اس طرح کا کوئی حکم ان پر اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہوا تھا، یہ تو استطاعت کے ہی خلاف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ
بندے کو وہ پابند جو کرتا ہے، اگلی آیتوں میں خاص طور پر آ رہا ہے، وہ ہے استطاعت، یعنی بندے کی طاقت کے اندر وہ چیز ہو. جس طرح آگے فرمایا کہ بعض دفعہ یہ طاقتیں وقتی طور پر یا مستقل طور پر جو ہے وہ سلب کر لی جاتی ہیں یا ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم. اور اسی طرح فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ، یہ عمومی اصول ہے، صرف روزے کے ساتھ نہیں ہے. اللہ وسعت سے زیادہ کسی کو مکلف بناتا ہی نہیں. اس لیے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کیا مطلب ہے کہ مہینہ شروع ہو جائے تو روزہ رکھو. سب مسلمان جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، عمر کے خاص حصے میں پہنچے ہیں، مرد و عورت، ایمان والوں کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے. اور ایسی فرضیت ہے کہ خدا نخواستہ اس کا منکر جو ہے، یعنی اس کا اعتبار نہ کرنے والا اور اس کی نفی کرنے والا، اس اعتبار سے کہ میں یہ کام نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ اس کے اندر طاقت موجود ہے، اس کی وجہ سے اس کا ایمان قائم نہیں رہتا، کفر میں داخل ہو جاتا ہے بندہ. بنیادی چیزیں. لیکن فرمایا اگر کوئی شخص، یہ دیکھو ہر اصول کے ساتھ وہ ایکسیپشن، یعنی اس کی استثنائی شکلیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے اس حکم کے اندر بھی استثناء جو ہے اس کو بیان کر دیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پہلا جو ہے وہ حکم یہ تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی آگے یہ بات آتی ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا کھانا جو ہے یا فدیہ کے طور پر دے دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس آیت کا مطلب اور تفسیر اور تشریح کیا ہے کہ کوئی آدمی طاقت رکھتا ہو تو فدیہ دے دے. بظاہر تو اس سے یہی لگ رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفہیم اور اس کی تشریح بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہونی چاہیے. آثار جو ہیں سلف کے، اس کی پابندی کرنی چاہیے، ورنہ بے لگام گھوڑا اگر آپ دوڑائیں گے قرآن مجید کو سمجھنے میں بھی تو ہدایت کی بجائے گمراہی جو ہے وہ کھلتی جائے گی، ہدایت نصیب نہیں ہو سکے گی. تو فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ. میں نے وہ دوسری آیت جو ہے وہ قرات بھی پڑھ دی تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہتے ہیں یطوقونہ. وہ اس کی وجہ کیا ہے میں ابھی بیان کرتا ہوں. تو فرمایا یطیقونہ فدیۃ. سلمہ بن اکوع کا ایک قول صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً امام بخاری نے ذکر کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنا من شاء صام ومن شاء افطر فافتدى بطعام مسکین حتى انزلت فمن شہد منکم الشہر فلیصم. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا ابتداء کے اندر بالکل ایسا ہی، جس کا جی چاہتا وہ روزہ رکھتا اور جس کا چاہتا وہ نہ رکھتا اور اس کے بدلہ کے اندر فدیہ دے دیتا. یعنی ابتداء کے اندر بالکل یہی حکم تھا. ایک تو تفسیر اس کی یہ ہے، یعنی کوئی شخص اگر نہ رکھ سکے تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے. ایک تو نہ رکھنے کی صورت یہ ہے کہ وہ طاقت نہیں رکھتا. یہاں جو حکم بیان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ جو شخص وعلی الذین یطیقونہ طاقت بھی رکھتا ہے پھر فدیۃ طعام مسکین. تو یہ ابتداء کے اندر ایک حکم سلمہ بن اکوع کی اس روایت کے اندر موجود ہے. دوسری روایت اور دوسری جو ہے وہ قرات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پڑھا کرتے تھے. جناب عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن عباس کو وہ اس طرح پڑھتے تھے وعلی الذین یطوقونہ، یعنی یطیقونہ پڑھتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یطوقونہ، یا تو قرات ہے یا مطلب بیان کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ یتجشمونہ، یعنی وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، تکلیف دیا جاتا ہے. اگر کسی کو تکلیف ہو کسی وجہ سے تو پھر اس کے لیے یہ فدیہ ہے. یہ تو متفق علیہ بات ہے، اس پر تو کسی کا بھی انکار نہیں ہے کہ طاقت نہیں اگر کسی کی کسی بھی وجہ سے، وہ وجہ جو ہے وہ عارضی ہو یا مستقل ہو، تو اس شخص کے لیے فرمایا فدیۃ طعام مسکین. آگے اگلی آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو بیان فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ یہ ہدایات جو ہیں وہ کس لیے ہیں کہ تم فدیہ ادا کر دو. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پڑھا کرتے تھے تو یہ ساتھ کہا کرتے تھے کہ یہ شیخ کبیر اور مرائے کبیرہ، یعنی ایک بوڑھا بندہ اور بوڑھی عورت جو ہے اس کے لیے لا یستطیعان ان یصوما، وہ طاقت نہیں رکھتے،
کہ وہ روزہ رکھ سکیں، فیطعمانی، تو وہ کیا کریں، کل یوم مسکین، ایک مسکین کو ہر روز جو ہے وہ کھانا کھلا دیں، فیطعمانی کل یوم مسکینا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، دوسری جگہ آتا ہے وہ کم از کم نصف سا ہو۔ یہ ہمارے ہاں بعض دفعہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ روزے رکھوا لیں کسی کے، بھئی روزہ رکھوانا آپ کا کام نہیں ہے، فدیہ دینا آپ کا کام ہے۔ یعنی ایک دن کے لیے ایک بندے کا، ایک مسکین آدمی، وہ جس کی ضروریات جو ہے اس کی آمدن سے زیادہ ہے، یعنی آمدن اس کی کم ہے، بیچارہ اب سوال بھی نہیں کر سکتا، مسکین۔ ایسے مسائل کے اندر اللہ نے مسکینوں کا بڑا ہی لحاظ رکھا ہے، اور ہمیں بھی لحاظ رکھنا چاہیے، ڈھونڈنے چاہیے ایسے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی امداد کے کئی ذرائع پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ فدیہ دیں، آپ ان کو مسکینوں کو ڈھونڈ کر فدیہ دیں، تاکہ ان کے روزے جو ہیں وہ بھی پورے ہو سکیں، وہ اپنی ضروریات کو بھی پورا کر سکے۔ تو بہرحال یہ جو کہتے ہیں نا روزہ رکھوانا، یہ رکھوانے سے کیا مراد ہے، فدیہ ادا کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسے بندے کو دیں جو روزہ رکھے ہی نہ، مسلمان مومن ہو، مسکین ہو، اسی کو دینا ہے۔ تو ایک مسکین کا کھانا یعنی ایک وقت کے حساب سے یوں سمجھ لیں، اب اس کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے، اناج دیا جا سکتا ہے، وہ جو ہے وہ آدمی دے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اور پھر اس سے وہ نسخ والا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جو سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ بعد والی آیت نے کہا، پہلے جو ہے وہ فدیے کی اجازت تھی، بعد میں پھر فرمانا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ نسخ والا مسئلہ ہے، اس کو بھی بعض لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نسخ نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر اس طرح کی کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی۔ خیر یہ کیا مسئلہ ہے، اس کی حقیقت تو کچھ اور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس کے کہنے کے مطابق، اور یہ تفسیر جو ہے یہ بھی درست ہے، اس سے کئی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ بوڑھا ہے، عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گیا ہے، یا پھر وہی جو عارضی طور پر اس کو کوئی ایسی وجہ لاحق ہو گئی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ اس حکم کے تحت جو ہے وہ آ جائے گا۔ فمن کان منکم مریضا، بیمار ہے، بیماری کی دو تین شکلیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے اس کا افاقہ ہی ممکن نہیں ہے، ایک جو ہے وہ لمبا عرصہ جو ہے وہ بیمار رہتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ وقتی طور پر بیمار ہے، وقتی طور پر جو ہے وہ مطلب ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ مطلب آج اس نے روزہ رکھنا ہے، نہیں رکھ سکا مرض کی وجہ سے، تو فعدۃ من ایام اخر، اب اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پھر جتنے دن رمضان کے روزہ نہیں رکھ سکا بعد میں پورا کرے، اس کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ یعنی ایک عام آدمی صحت مند وقتی طور پر کسی عارضہ کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا، بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو اس کو بعد میں جو ہے وہ خود روزہ پورا کرنا ہوگا۔ اور یہی ہے وہ چیزیں، اگر وہ خود پورا نہیں کر سکا تو اس کے اہل و عیال بعد میں اس کے مرنے کے بھی پورا کریں گے، جو احادیث میں آتا ہے۔ یعنی وہ پھر فدیہ شدیہ ادا نہیں کریں گے، خود رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے ذمہ قرضہ ہے تم ادا نہیں کرتے، باقی اس کی جائیداد جو ہے وہ نہیں وصول کرتے، تو یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے اگر کوئی نہیں رکھ سکا۔ مطلب ایک مومن مسلمان کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے، فرض روزے آئیں اور وہ نہ رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ بہرحال بیماری ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص خود ہی جو ہے وہ روزہ رکھنے کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دیتا ہے۔ اب اگر بیماری ہی ایسی ہے، عذر ہی ایسا ہے، اور وہ کوئی طبیب حاذق مسلمان یعنی مسائل کو جاننے والا یا اللہ کا خوف رکھنے والا وہ فیصلہ کرے کہ اس بیماری کا جو ہے وہ علاج نہیں ہے، یا وہ اس طرح جو ہے وہ خدا نہ خواستہ مطلب ہر بیماری کا ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج ہے، وہ صحت اللہ دے سکتا ہے کسی وقت بھی، لیکن بظاہر فیصلہ کرنا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بیماری اس کی زندگی کے ساتھ ہی چلے گی، اب اس کو جو ہے وہ بعد میں طاقت والی بات نہیں ہے کہ یہ عمل بعد میں وہ کر سکے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ وہی حکم ہے جو عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ بعد میں جو ہے وہ فدیہ دے دے۔ بعد میں سے مراد یہ ہے کہ اب بھی دے سکتا ہے، بعد میں جب اس کے پاس طاقت ہو پھر بھی دے سکتا ہے، یعنی پھر اس کے لیے فدیہ ایک ایک مسکین کے برابر وہ کھانا اور اس کا حساب کرنا وہ آپ نے دینا ہوگا۔ اس ضمن کے اندر کئی مسائل جو ہیں وہ نکلتے ہیں، بعض دفعہ بندہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں پوچھتا ہے، بہرحال اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ماں، بہن، بھائی، باپ کوئی ایسی حالت کے اندر ہے
تو آپ طاقت رکھتے ہیں تو اس کی طرف سے فدیہ ادا کریں، اور پھر فدیہ ادا کرنے کے بعد اس کو دل میں کلک نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس کا عمل وہ قابل قبول ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے اس طرح کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پابندی لگا دی گئی اس صورت میں کہ چلے تلافی ہو جائے، مسکینوں کا بھلا ہو جائے، لہذا فدیے کے طور پر وہ جو بڑی کسی بیماری کے اندر مستقل بیماری کے جو ہے وہ حصہ بنے ہوئے ہیں وہ بھی فدیہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس سلسلہ کے اندر بے شمار روایتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے، بالخصوص حضرت جہاں یہ عبداللہ بن عباس کا قول آتا ہے صحیح بخاری ہی کے اندر، جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا اذا کبیرہ، یعنی جب وہ بڑے ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آمن او آمین، 1 یا 2 سال کی بات ہے، وہ راوی بیان کرتا ہے کہ جناب انس ابن مالک نے اپنی زندگی کے اندر آخر میں، انس ابن مالک جیسا صحابی ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا کرتے تھے، وہ کسی کو کھانا کھلاتے تھے، خبزن ولحمن وافطارا، یعنی ایک کل یوم مسکینہ، ہر دن کے اعتبار سے ایک مسکین کو کھانا فدیہ دے دیتے تھے، گوشت اور روٹی کا دیتے تھے، یعنی بالاہتمام جو ہے وہ اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ وافطرہ، خود وہ نہیں روزہ رکھ سکتے تھے جناب انس ابن مالک۔ تو صحابی کا عمل کسی شرعی مسئلہ کے اندر وہ دلیل اس لیے بن جاتا ہے کہ شریعت ہے وہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، صحابی نہیں کرتا، لہذا اللہ کے رسول کی بھی تائید حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے صحابی وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص انس ابن مالک کی طرح عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گیا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ فدیہ ادا کر دے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اب مرض کے حوالے سے بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو تشریح طلب ہیں، لیکن میں بہرحال دوسرا مسئلہ وہ سفر والا، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ سفر ایک آدمی کرتا ہے، مسافر ہے، یا اسے سفر کرنا پڑتا ہے، وہی سفر کی کیفیت ہے، روز کرنا پڑتا ہے اس کی صورتحال اور ہے، کبھی کرنا پڑتا ہے پھر صورتحال اور ہے، لیکن اب سفر کا لحاظ رکھا جائے گا۔ ویسے یہ اللہ کی طرف سے فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، صحت مند لوگوں کے لیے یہ ہے اگر عارضی بیماری وہ لاحق ہو گئی ہے یا کوئی سفر جو ہے وہ اس کا عارضہ آ گیا ہے، بعد میں وہ گنتی اتنے دنوں کی وہ پوری کر لے۔ یہ تو ایک ہے رخصت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی رخصتیں، دین اور شریعت کی طرف سے دیے گئے بونس، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے بندے کو۔ یعنی اب بھی ایسا بعض دفعہ سفر ہوتا ہے، یہ سفر ہی ہے، اگر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ مشکل ہے تو وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھائے، اللہ کے ہاں وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفر کے اندر کسی صورت میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، نہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اصوم فی السفر وکان کثیر السفر صیامی، وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے، ایک صحابی حمزہ بن عمر الاسلمی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، یعنی دونوں اختیار ہیں، اگر تو روزہ رکھ سکتا ہے، پورا کر سکتا ہے تو رکھ لے، نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، سفر بھی اگر آدمی اپنی گاڑی پر ہے اور کسی ایسی جگہ گیا ہے بظاہر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو رکھ لے، سفر کے اندر بھی انشاءاللہ اس کا روزہ پورا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس نے رکھا ہے پورا نہیں ہو سکتا تو پھر درمیان میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو بات کی جاتی ہے یہ کوئی بہت گناہ والی بات ہے، مطلب مر جائے بندہ لیکن جو روزہ نہ چھوڑے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل جہالت ہے، لا علمی ہے، دین کو نہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو بہت بڑا گناہ ہے جی۔ یہ نماز کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اسی طرح روزے کے بارے میں بھی کہتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے، خود فتح مکہ کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفر ہی میں تھے، فتح مکہ کا موقع ہے، اور پھر ساما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسام الناس، لوگوں نے بھی روزہ رکھا تھا، حضور نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، ایک ایسے حتی بلغ قرع الغمیم یا بلغ القدید، بعض روایتوں کے اندر یہ لفظ آتا ہے، ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جس کی وجہ سے ابھی سفر مشکل تھا یا کسی دشمن کے سامنے کا اندیشہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر لوگوں کے اندر جو ہے وہ کمزوری کے آثار دکھائی دے رہے تھے اس روزے کی وجہ سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ پیالہ لاؤ، ثم اوتی بقدح من ماء، پانی کا پیالہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، اور پھر آپ نے لوگوں کو دکھایا
فنظر الناس، لوگوں نے دیکھا اس کی طرف، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریبہ، آپ نے خود پیا، سب لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پانی پیا، یعنی روزہ جو ہے وہ اپنا چھوڑ دیا، یہ توڑ دیا جسے ہم کہتے ہیں، ترک کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار کتنا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول سے بڑھ کر؟ بلکہ وہاں بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا ہم تو پورا کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول نے یہ کام کر لیا تھا اور لوگ جو ہے وہ بعض ایسا نہیں کر رہے تھے، تو کہا گیا یا رسول اللہ کچھ لوگ اب بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، فرمایا پھر اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کر رہے ہیں وہ کوئی فرما بردار نہیں، وہ نافرمان ہے۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر لیا ہے، ممکن نہیں ہے۔ اب حالات اس طرح کے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی چاہیے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ اگر بندے نے روزہ رکھا ہو، پورا نہ کر سکتا ہو، چھوڑ بھی سکتا ہے، درمیان میں چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کو پورا کر لے۔ لیکن آج کل تو ایسے سفر ہی نہیں ہے، اللہ نے سہولتیں پیدا کر دی ہیں، رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہیں بھی اٹھایا جا سکتا، دونوں صورتیں وہ حدیث، سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ میں اشارہ کرتا جاؤں خواتین کے لیے بالخصوص کہ وہ جب اپنے اس مخصوص جو ہے وہ پیریڈ کے اندر ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ روزہ نہیں ہے، یعنی حائضہ اور نفاس والی عورت جس نے بچہ جنا ہو یا وقتی طور پر جو ہے وہ اس پیریڈ کے اندر ہو، تو ان دنوں وہ روزہ نہ رکھے۔ کیوں نہ رکھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی زبان سے لوگوں کو اجازت دی ہے۔ جس طرح جو ہے وہ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے، ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ہماری ماں، کہ حائضہ جو ہے وہ روزہ پورا کرتی ہے اور پھر نماز نہیں پوری کرتی، یا نماز کی ادائیگی نہیں کرتی، یا نماز کی قضا نہیں دیتی۔ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ قضا ہے یا نہیں، وہ اپنی طور پر بات جو ہے وہ موجود ہے کہ کیا یہ لفظ بولنا چاہیے یہ نہیں، لیکن وہ چیز جو رہ گئی ہے اس کو پورا کرنا اگر کوئی قضا کہہ دے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو وہ کہنے کانا یصیبنا ذالک، یہ معاملہ یہ کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا جو آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر فرمایا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، یہ فیصلے ہم نے تھوڑے کرنے ہیں کہ بھئی حائضہ جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ دوبارہ رکھے، اس کی قضا دے، نماز جو ہے وہ نہ پڑھے۔ فرمایا نؤمر بقضاء الصوم، ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ روزہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اس کی قضا دینی ہی دینی ہے۔ حائضہ کا جب وقت گزر جائے بعد میں اس کو پورا کرنا ہے، بعد میں کب تک؟ وہ روزہ جو ہے وہ پورا کرے گی، نماز جو ہے وہ اس کی چھوٹ اللہ کی طرف سے اللہ نے دی ہے، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ۔ تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بارے میں آتی ہوگا فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، وقت گزرتا جاتا، حضور کے ساتھ مصروف رہتی، دوسری مصروفیات ہوتی، اگلا رمضان آ جاتا، آخر میں مہینہ شعبان کا آ جاتا، ما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو میں اپنے روزوں کی قضا جو رہ گئے ہوتے، اب وہ کون سے روزے تھے جو ایک خاتون کے رہ جاتے ہیں؟ وہ یہی روزے تھے، ایک حائضہ کے لیے جو روزے رہ جاتے ہیں مخصوص دنوں کی وجہ سے، شعبان میں وہ جو ہے وہ روزے دوبارہ رکھتی تھی۔ اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ پھر ان روزوں کی قضا خود کرے گی، یعنی بعد میں خود رکھے گی۔ بعض خواتین کی طرف سے یا ان کے متعلقہ لوگوں کی طرف سے یہ بعض باتیں پوچھی جاتی ہیں کہ جس طرح حج کے اندر انسان جو ہے وہ میڈیسن لے لیتا ہے اور پھر طواف کے قابل ہو جاتا ہے، وہ اس ڈیوریشن کے اندر بھی وہ بلیڈنگ سے جو ہے وہ وقتی طور پر جو ہے وہ بچ جاتا ہے، تو کیا روزہ رکھنے کی خاطر بھی آدمی میڈیسن لے سکتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ تکلف ہے، یعنی وہاں تو ایک مجبوری ہے، آپ نے وہ دن جو ہے انہی کے اندر طواف وغیرہ کرنا ہے، یہاں کیا مجبوری ہے؟ اللہ نے ایک سہولت پیدا کی ہوئی ہے، اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ تو رمضان میں اگر کوئی خاتون روزہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں وہ پوری کر لے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو دودھ پلاتی ہے بچے کو، ایک خاتون جو ہے وہ حاملہ ہے، بچہ ابھی اس کے پیٹ میں ہے، تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رخصت دی۔ ان اللہ وضع شطر الصلاۃ عن المسافر، مسافر کے لیے نماز کو ادا کر دیا ہے، وعن المسافر وعن المرضع والحبلى، یہ جو ہے مسافر، اسی طرح دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت، اس کے لیے وہ اللہ رب العزت نے کیا آسانیاں پیدا فرمائی ہیں؟ وضع، یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ وقتی طور پر روزہ نہ رکھیں،
اگر مسافر وقتی طور پر روزہ نہ رکھے، دودھ پلانے والی بھی وہ وقتی طور پر اگر سمجھتی ہے کہ اس کے لیے روزہ پورا کرنا مشکل ہے یا ممکن نہیں ہے، بچے کے لیے جو ہے وہ مسئلہ بن سکتا ہے، دودھ پلانے والی یا حاملہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن مسافر کی طرح بعد میں وہ بھی اپنے روزے پورے کرے گی۔ اللہ رب العزت یہ چند باتیں مسائل سے متعلقہ بہت ضروری تھی جو میں نے عرض کر دی ہیں، اس سے متعلقہ اور کچھ ایسی چیزیں جو ضمناً نکلتی ہیں، بعض دوست پوچھتے بھی رہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے ہم پابند ہوں اور اسی پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔